اللہ تعالیٰ نے کیا میں صورتاں تو پاک ہاں، میری کوئی صورت نہیں، میں اکیلا ہاں، واحد ہاں، یکتا ہاں۔ مولا تینوں تکنے چاہنے ہیں، فرمایا تک نہیں سکدے ہو، توڑی اکھ وچ اتنی جرت ہی نہیں، پاور ہی نہیں۔ مولا کوئی تے نشانی دکھانا، فرمایا اگر مینوں تکنا چاہندے ہو میں تے تکنے وچ آ نہیں سکدا، پر چلو تہاڈی ڈیمانڈ ہے، انج کرو نا میرے محمد کو دیکھ لو، جس نے میرے محمد کو دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ یہ میری دلیل ہے، یہ میری برہان ہے، میری نشانی ہے۔ کون؟ محمد الرسول اللہ صلی۔ ہم اس کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، کام کھو گئے، کام چلے گئے۔ کسی غافل نے پوچھا تھا خدا کی کیسی صورت ہے، ندا یہ غیب سے آئی میری صورت محمد کی، اور جمال حسن یوسف پر فقط عاشقی زلیخا تھی، خدا جس پر بھی عاشق ہے وہ ہے صورت محمد کی، خدا جس پر بھی شیدا ہے وہ ہے صورت محمد کی۔ وقت بھی کافی بیت گیا، سنیو نا، آئے آئے آخری جملہ اسناد شریف دا، خدا جس پر بھی شیدا ہے وہ ہے صورت محمد کی، اور گناہگاروں کو جب جنت میں آنے سے دربان روکیں گے، میرے جیسے گناہگار میرا عقید ہے۔ الہی حضرت شیخ سعدی دعا کیا کرے، الہی بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ حضرت شیخ سعدی کی دعائے فرضی ہے۔ حضرت شیخ سعدی کہنے میرے مالک الہی بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایمان کنی خاتمہ، اے میرے مالک میں تیری بارگاہ وچ تیرے پاک رسول دی پاک بیٹی سیدہ فاطمہ دا وسیلہ پیش کرنا ہے، سیدہ فاطمہ دے صدقے اے اللہ میں دنیا تو جاواں تے ایمان دی سلامتی نال جاواں۔ تاکہ دعاواں تک لے کے لوگنیاں۔ حضرت شیخ سعدی کہنے، شیخ سعدی شرازی میرے مالک میں دنیا تو جاواں بحق بنی فاطمہ، اے میرے مالک فاطمہ دی اولاد دا صدقہ میں ایمان دی سلامتی لے کے جاواں۔ اگلی دعا کر دینے، الہی بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایمان کنی خاتمہ، یعنی میرا خاتمہ ایمان دی ہوئے، میں سلامتی نال دنیا تو جاواں۔ ہن اگلی گل کی کر دینے، عرض کی کر دینے، آئے کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول، اے میرے مالک اگر تجھ میری دعا قبول نہ کی تھی رد کر چھوڑی، پھر میں اور کدھر جاواں گا، اور تا میرے کل کوئی نہیں، میں رسول دے بوہے تے ٹر جاواں۔ میرے مالک اگر تجھ میری دعا رد کی تھی نا تو میں نے کل اور تا کوئی شوارس نہیں ہے، پھر میں تیرے رسول نے بوہے تے ویسا حضور اگے جا کے روسا، یا رسول اللہ اور تسی میرے بارے چلو کل مانگو، میں نہیں تو سننا نہیں، کیونکہ میں تو اللہ نہیں منی جی کوئی نہیں، میں تو خدا نہیں حکم عدولی ایسی کرے نہیں۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن سخت، ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیتا جی، اور صحابہ نے بھی، رسول اللہ نے فرمایا عائشہ قیامت کے دن جدو اللہ اپنے حکم نال قبراں چ اٹھاسی نا، ساری دنیا ننگی ہو سی،
ہاں جی یہ حدیث پاک ہے، پڑھے۔ حضور فرمایا ننگی ہوسی اور بالکل اللہ ایسے سب کو اٹھائے گا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ اے ناف نہیں، یہ ناڑ، یہ لبکنی ہوسی، سارے نہیں، بالکل جی ماؤ نے پیٹے جو جمے ہیں۔ حضور نے فرمایا ایسے ناف لمک رہی ہوگی، ننگے ہوں گے۔ ام المومنین عرض کی تھی کملی آلیا تو پھر کسی دوسرے کو شرم نہ سی، پردہ کسی نہ کیرا سی۔ فرمایا نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کسی نہیں پردہ تا تاں اٹھ سی نا جو کوئی کئی آلے تکسی تا۔ فرمایا ہر کسی اپنی پئی ہو سی۔ آئے ہائے ڈاڈا دن ہوگا قیامت کا، رسول اللہ نے فرمایا کسی نے جرات ہی نہ ہو سی کیونکہ ہر کسی اپنی پئی ہو سی۔ یا رسول اللہ سب ننگے ہوں گے؟ فرمایا بالکل ننگا قبروں سے اللہ سب کو اٹھائے گا۔ یا رسول اللہ کسی پر پردہ نہیں ہوگا؟ فرمایا نہیں آشا، اٹھائے گا اللہ سب کو ننگا، لیکن جو اللہ کے محبوب ہوں گے، فرما بردار ہوں گے، اس کے حکم کو ماننے والے ہوں گے، اللہ اپنے فضل سے اپنی مہربانی سے ان کے جسموں کو ڈھانپ دے گا۔ فیصلہ کرو تے ننگا ہونا چاہنے ہو، شورا پونا چاہنے ہو، یا اس نے کرم لال ڈھاپنا چاہنے ہو؟ وہ تے تائیں ڈبسانا جی کوئی گل منسا تھا اتھے جی دو نمبری ساری دو نمبری اللہ نے حکم نہیں عدولی، خدا نے رسول نے حکم عدولی، تو اتھے دا سی رسوا ہو وساں، شرمندہ ہو وساں، ذلیل ہو وساں، یہ ساڑی حالت ہو سی۔ گناہگاروں کو حضرت شیخ سعدی شرازی عرض کرنے اے ہمارے مالک میڈے عمال کدی اس قابل نہ ہوئے نا کہ تُدھ ماں نب گدا اور میڈی دعا تجھ نہ سنی تب مالکہ میڈے کل اور زور تا نہیں، تو مالک ہے نا اپنی مرضی اللہ، لیکن میں کوشش کرسا، کوشش کی کرسا میں رسول نہ وسیلہ پیش کرسا، حضور نہیں بارگاہ میں روسا یا رسول اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں میرے غلاموں قیامت والے دن اگر مینوں لبنا چاہو ترے جگہ میریاں ہون گیا۔ سنیو ایک طرف یہ تیرا لیڈر ہے جو ملتا نہیں ہے، ایک طرف دنیا کا ہادی، کائنات کا والی، اللہ کا رسول، میرا اور آپ کا آقا اور مولا جس کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا ترے جگہ میریاں ہون گیا۔ صحابہ نے پوچھا کملی والیا کتھے ملو گے؟ فرمایا سورج سوانے زیتی ہوئے گا، زمین تامے دی طرح تپ رہی ہوئے گی، امت پیاسی ہوئے گی، میں آبے کوثر دے آج کے کھلاتا مانگا، کوثر دے آج وچوں جام بھر بھر کے پیاسی امت نو پلاواں۔ واہ کریم نبی، واہ مہربان۔ صحابی نے آج کی تھی کملی والے آج اتھے بھی نہ ملو، نبی کریم نے فرمایا پھر میں اتھے ہوواں گا جتھے میری امت عمال تو لے جا رہے ہوں گے میزان تے، جتھے اللہ نے کیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى۔ دنیا تے بندیا جو کچھ کر کے آئے خیر شر میں تولاں گا، نیکیاں بھی تول سی، گناہ بھی تول سی۔ صحابی نے کیا کملی والے اس ترازو کل میزان کل تسی ہوو گے؟ فرمایا ہاں جدو میری امت دی باری آئے گی میں کول کھلو جاواں گا۔ یا رسول اللہ تسی کی کرو گے؟ سونا سونے نبی دا کلمہ پڑھن والے او میرے پیارے براوا، او میرے مسلمان ویرا، نبی کریم نے فرمایا اگر درود میرے تے پڑھے آوی، سلام میرے تے پڑھے آوی، نبی کریم نے فرمایا غلامہ غم نہ کری، قیامت والے دن میں تیرے پڑھے ہوئے درود دا مل پاواں گا، کیونکہ قیامت بدلے کا دن ہے، بدلے کا۔ فرمایا جو دنیا میں کیا ہے نا اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے حق سے میں وہاں کھڑا رہوں گا، اور جس نے مجھ پر درود پڑھا ہے نا اگر اس نے نیکیاں گھٹ گئیاں نا تو وہ دنیا تے اس میں نے درود پڑھا، آج میں اس نے درود نہ بدلہ دے سا، بدلہ دے سا۔ ایک حدیث یہ ہے، ایک حدیث اور ہے، رسول اللہ فرمانے جدو ایک میرا غلام ہو سی نا اس نے نیکیاں گھٹ ویسا جیا پریشان ہو سی کہ ہن میں کہ کرا ماؤ کول پیو کول براؤ کول ویسی سارے اکسن آج اپنی پہ بھی تو آگے کرا اساں تا آپ جانم نہ ڈارے اللہ نب کی سی مایوس ہو کے مڑ کے پھر آسی فرشتے اکسن کو جاندا ہی وہ اکسی کوئی کسی نہیں دیتی۔ رسول اللہ اپنے غلام کو دیکھے
دیکھیں گے نا حضور فرمایا میں اپنی جیب وچ ہاتھ پا کے پرچی کٹ سا اے سنے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرمانے میں پرچی کٹ سا نا اس غلام نہ نیکی والا جڑا پلڑا وہ پرچی اس تے رکھ دے سا وہ پلڑا بھاری ہو پلڑا بھاری ہو غلام پوچھا یا رسول اللہ وہ پرچی کیڑی ہو سی حضور نے فرمایا وہ پرچی ہوگی درود والی پرچی ہوگی